بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم انا نحمدک ونستعینک علی ھذا باب الرجل یدرک الامام ساجدا کیف یصنع۔ امام سجدے میں ہو تو آپ پیچھے مسبوق کو کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پہ آیا کہ سجدہ کر لینا چاہیے۔ بعض علماء سے یہ منقول ہے کہ یہی اس کی ممکن ہے یہی سجدہ اس کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اچھا جی، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ، جب تم آؤ نماز کی طرف، اس حال میں کہ ہم سجدے میں ہو تو سجدہ کر لو، ولا تعدوا شیئا معتدا بها، اور اس کو معتد به نہ سمجھو، یعنی یہ نہ سمجھو کہ رکعت مل گئی ہے، ہاں سجدہ کر لو۔ ومن ادرک الرکعۃ، اور جس نے رکوع کو پا لیا، فقط ادرک الصلاۃ، تو اس نے نماز کو پا لیا۔ اس بات ترجمہ تو واضح ہے، مقصود مصنف بھی یہی ہے کہ سجدے میں شرکت کرنی چاہیے۔ فقہ الحدیث میں اگر آپ آئیں تو مسئلہ چلتا ہے مدرک رکوع مدرک صلاۃ ہے کہ نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے کہ مدرک رکوع مدرک رکوع مدرک رکعت ہے، سوائے بعض شافعیہ کے جیسے کہ ابن خزیمہ اور طیبی وغیرہ، ان کی رائے یہ ہے کہ مدرک رکوع جو ہے وہ مدرک رکعت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ان حضرات میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کو بھی داخل کیا رضی اللہ عنہم، چونکہ وہ بھی فاتحہ خلف الامام کی فرضیت کے وجوب کے قائل ہیں، تو اس لحاظ سے گویا کہ یہ رکعت ہوئی نہیں ہے۔ تو بہرحال شفاف باوجود اس کے کہ فاتحہ خلف الامام کے قائل ہیں، اس کی وجوب اور فرضیت کے قائل ہیں، لیکن یہاں چونکہ نص آ گئی ہے اس لیے اکثر شفاف نے یہاں پہ فاتحہ کی وجوب کو کیا کر دیا، ختم کر دیا۔ تو یہ دلیل گویا کہ جمہور کی ہے، من ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اور باقی ان حضرات کی دلیل وہی ہے فاتحہ خلف الامام کی جو ہے کہ جب وہ واجب ہے اس کا ترک ہو گیا تو پھر کیسے نماز ہوئی۔ بعض تابعین کی اس میں یہ رائے ہے کہ اگرچہ اس کی مساوات زماناً امام کے ساتھ نہ بھی ہوئی ہو مقتدی کی، صرف اس نے اللہ اکبر کہہ بھی لیا اور امام کھڑا ہو گیا تب بھی اس کی رکعت ہو گئی۔ اور بعض جو شوافی کہتے ہیں کہ مدرک رکعت مدرک رکوع ہے، بلکہ اکثر کہتے ہیں، ان کے ہاں یہ ہے کہ امام کے ساتھ ملنا جو ہے نا، برابری جو ہے نا وہ ضروری ہے، امام کے ساتھ آدمی رکوع کے اندر کیا ہو جائے، برابر ہو جائے۔ تو باقی لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ مساوات ہو جائے رکوع میں، پھر جا کے وہ رکعت شمار ہوگی۔ تو بہرحال حاصل یہ نکلا کہ کچھ تو بالکل تضیق کے قائل ہیں جیسے بعض شافعیہ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مدرک رکعت ہے ہی نہیں، اور کچھ تابعین بہت وسعت کے قائل ہیں کہ امام کے ساتھ مساوات پھر رکوع نہ بھی ہوا، صرف اللہ اکبر اس نے کہہ بھی لی، اتنی بھی ہو گئی تو تب بھی مدرک رکوع ہو جائے گا۔ لیکن جمہور جو ہے وہ اعتدال پہ قائم ہے کہ امام کے ساتھ رکن کے اندر جب آدمی مل جائے گا تب جا کے اس کی کیا ہوگی، رکعت شمار ہوگی۔ جی چلیں۔ باب فی اعضاء السجود، کتنے اعضاء ہیں جن پہ سجدہ کرنا ہوگا؟ تو اس بات ترجمہ تو واضح ہے کہ 7 اعضاء ہیں جن کے اوپر سجدہ کیا جائے گا۔ باقی اس کے ضمن میں یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر صرف جبہہ اور انف پر اکتفا کیا یا صرف انف پر اکتفا کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہریہ تو 7 اعضاء کے وجوب کے قائل ہیں کہ 7 اعضاء لگیں گے تو پھر سجدہ ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ 7 اعضاء کا اتصال ہوگا زمین کے ساتھ تو جب جا کے کیا ہوگا، سجدہ ہوگا۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، سمجھ آ رہی، اصل جو ہے وہ تو وضع الجبہہ علی الارض ہے، اور باقی جو اعضاء ہیں ان کا رکھنا سنت ہے۔ اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا چونکہ وضع الجبہہ بغیر باقی اعضاء کے ہو نہیں سکتا تو گویا کہ وہ بھی من قبیل واجب اور فرض کے ہی ہو گیا۔ ٹھیک ہو، بارفی نفسی ان اعضاء کا رکھنا
سنت ہے، اور وضع الجبہ یہ رکھنا یہ کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سجدہ کی تعریف ہی کیا لغوی وضع الجبہۃ علی الارض ہے، تو مقصود یہی ہے، باقی تو اس کے لیے گویا کہ ایک آلے کے درجے میں ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ جو ہے وہ تو ظواہر کے ساتھ ہی ہیں کہ سارے اعضاء رکھے جائیں گے تو سجدہ پورا ہوگا، اور جمہور جو ہیں وہ صرف وضع الجبہ کے قائل ہیں، باقی کی سنیت کے قائل ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا حنفیہ نے کہ اگر دونوں پاؤں سجدے میں اٹھا لے تو نماز باطل ہو جائے گی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضع القدمین علی الارض یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ بطور تغلیظ اور تشدید کے ہے اور محمول علی الاستخفاف ہے، کہ اگر مصلی سجدے کو ہلکا سمجھتا ہے اور اس کی یہ پرواہ نہیں کرتا بلکہ الٹا پاؤں دونوں اٹھا دیتا ہے، تو یہ اس کے اوپر محمول ہے کہ اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ اچھا جی، باب فی اعضاء السجود، سجود کے جو اعضاء ہیں ان کے اندر سجدے کا جو حکم ہے۔ جی چلیں جی۔ آپ کے نبی کو حکم دیا گیا ہے کہ 7 اعضاء پہ سجدہ کرے اور بالوں اور کپڑوں کو نہ روکیں، چونکہ یہ روکنا جو ہے یہ بعض اوقات عمل کثیر کا سبب بنتا ہے، سمجھ آ رہی، اور نماز کی طرف بے توجہی کا سبب بنتا ہے، اس لیے آپ نے اسے روکا ہے۔ جی چلیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، اعراب اعضاء۔ جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ، دونوں تیلیاں اور دونوں گھٹنے اور 2 قدم۔ جی ہاتھ بھی سجدہ کرتے ہیں، سمجھ آ رہی، جس طرح چہرہ سجدہ کرتا ہے، تو بہرحال جب رکھے تو ان کو بھی رکھے اور جب اٹھائے تو ان کو بھی اٹھائے، ٹھیک ہو گیا، سنت کے درجے میں جمہور کے ہاں۔ جی چلیں۔ انف اور جبہ پر سجدہ کرنا، سمجھ آ رہی، یہ تو جمہور کے ہاں ہے، اور اس کے اندر بھی مین چیز جو ہے وہ جبہ ہے، انف کا ملانا یہ سنت ہے، سمجھ آ رہی، اور باقی اقتصار علی الانف کا جو قول ہے وہ امام صاحب اس کے قائل ہیں مال کراہت، اور جمہور اس کے قائل نہیں ہے کہ اس سے سجدہ نہیں ہوگا، چونکہ امام صاحب وجہ مواجہت سے لیتے ہیں، مزید لغت کی طرف چلے جاتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، تو ناک بھی مواجہہ میں ہی آتا ہے، لہٰذا اس کا بھی رکھا تو سجدہ ہو گیا، لیکن جمہور کہتے ہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک تو اس کے اوپر دلیل کوئی نہیں ہے الگ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف لغت کی رعایت ہے اس میں، سمجھ آ رہی، تو اس لحاظ سے وہ سجدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ نہیں ہوگا، اقتصار الانفاق جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، بلکہ ساتھ چہرہ جو ہے نا، پیشانی، اس کو زمین پہ لگانا ضروری ہے۔ جی چلیں۔ اچھا، یہاں پہ پہلی جو روایت ہے حضرت ابو سعید خدری کی ہے رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کو دیکھا گیا اس حال میں کہ آپ کے چہرے اور آپ کے بانسے پر مٹی کا اثر تھا اس نماز سے جو آپ نے لوگوں کو پڑھائی۔ یہ اصل میں 21ویں رمضان کی نماز ہے، چونکہ آپ نے درمیان ماہ میں اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، پھر جب وہ نہیں نظر آئی تو آپ نے کہا میں آئندہ عشرہ بھی اعتکاف کروں گا، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے
کہ جس دن صبح رات کو بارش ہوگی تو اس دن سمجھیں لیلۃ القدر ہے، سمجھ آ رہی؟ اور میں سجدہ کر رہا ہوں کس کے اندر؟ مٹی کے اندر۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اگلے دن ہی ایسے ہو گیا، رات کو بارش آئی تو چونکہ چھپر تھا مسجد نبی، پانی اندر آیا تو آپ نے اس پانی والی جگہ میں سجدہ کیا تو اس کے کچھ آثار آپ کے ناک پر موجود تھے۔ تو بارہ اس سے ثابت ہو گیا کہ انف اور جبہ دونوں کے اوپر سجدہ کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ جمہور اسی کے قائل ہیں، احناف میں صاحبین بھی اسی کے قائل ہیں۔ جی چلیں۔ باب صفة السجود ومن قال حدثنا ربيع بن نافع ابو توبه قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق قال وسكن الجراء بن عاصم فوسع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سجدے کا جو طریقہ ہے وہ بتا رہے ہیں یہاں پر۔ تو سجدے کا طریقہ یہی ہے کہ اعتدال سے ہونا چاہیے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نہ کتے کی شکل ہو، سمجھ آ رہی، کہ جس کے اندر آدمی اپنے ذراعیں نیچے بچھا لے کتے کی طرح، جس طرح کتا ایسے بیٹھے ہوئے بچھا لیتے، اور نہ یہ ہو کہ اپنی جو ذراعین ہیں ان کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملائے، سمجھ آ رہی، اور نہ یہ ہے کہ پیٹ کو اپنی رانوں کے ساتھ ملائے، سمجھ آ رہی۔ تو ملانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے اندر حد اعتدال کے ساتھ اعضاء کو دور دور رکھ کے جو ہے نا وہ انسان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو آگے بھی آ رہا ہے اعتدلو، اعتدال کرو، سمجھ آ رہی۔ اعتدال کا مطلب بعض علماء نے تو یہی کہا کہ سنت کے مطابق کرو، سمجھ آ رہی، اور بعض نے کہا کہ اعتدال درمیانے درجے کو کہتے ہیں، حقیقی معنی لیا انہوں نے۔ تو اس کا مطلب درمیانے کا یہ ہے کہ ذراعین نیچے نہ بچھاؤ، ایک درجہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ کونیوں کو اپنیوں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملاؤ، یہ بھی نہ کرو، سمجھ آ رہی۔ تو درمیان میں آ جاؤ۔ درمیان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کفین تو زمین پر ہوں لیکن کونیاں اٹھی ہوئی ہوں، اور اٹھی ہوئی بھی ایسے کہ پہلوؤں سے بھی جدا ہوں، اور پیٹ بھی جو ہے نا وہ پہلو سے جدا ہو۔ تو اس طریقے سے انسان اعتدال اور درمیان میں رہے، بالکل منقبض بھی نہ ہو، سمجھ آ رہی، اور بالکل بھی منبسط بھی نہ ہو کہ اپنی طاقت سے ہی باہر ہو جائے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہے، بلکہ اس کے اندر بھی یہ ہے کہ قدر وسعت جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو طول دینے کی کوشش کرے۔ جی پہلی روایت دیکھیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہمیں براء بن عازب نے ہمیں وصف بیان کیا، انہوں نے سجدے کا اپنے ہاتھ رکھے اور اپنے گھٹنوں پہ انہوں نے سہارا کیا اپنے جسم کا، اور اپنی عجیزہ، عجوز پچھلی سائڈ کو کہتے ہیں، سرین کو اوپر کی جانب کیا، اور کہا نبی علیہ السلام اس طرح سجدہ کرتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی چلیں۔ قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة بن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدل في السجود ولا يفترش احدكم ذراعيه افتراش الكلب۔ جی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله بن يزيد بن الحسن رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد رفع يديه حتى يكون ارادت ان تمر له جی اگلی یہ روایت حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تو اپنے دو ہاتھوں کے درمیان دوری پیدا کرتے، یہاں تک کہ بکری کا بچہ اگر ارادہ کرتا ہے کہ نیچے سے گزرے تو گزر سکتا، یہ نہیں کہ بہت زیادہ وسعت تھی وہ واقعتاً گزر سکتا، یعنی لو کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتہ لو فرضیہ ہوتا ہے، تعلیق بالمحال کی جگہ پہ آتا ہے، سمجھ آ رہی، یعنی اشارہ اس طرف ہے کہ وسعت تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں۔ بہرحال جب آدمی با جماعت ہو پھر تو کون اتنی اوپر نہ کرے کہ سائڈ والے کو تکلیف ہو، اکیلا پڑا ہو تو ان میں اگر وسعت دے اونچائی کی طرف اور اس کے طاقت میں بھی ہو تو کر سکتا ہے۔ جی اچھا، ابو تمیمی جو ہے یہ ابو ابن عباس کی تفسیر کے ناقل ہیں، یہ کہتے ہیں حضرت ابن عباس سے نقل کر کے کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا،
آپ کی پیچھے سائڈ سے، تو میں نے آپ کی ابتین کی سفیدی کو دیکھا، وَهُوَ مُجَخِّن قد فرج، مجخن کی تفسیر آگے قد فرج جیسے کہ آپ نے اپنی جو ابتین تھے ان کو ظاہر کیے ہوا تھا، کھولے ہوا تھا، یعنی ابتین کو اپنی جو ہے وہ رانوں سے جدا کیے ہوئے تھا، پہلوؤں سے جدا کیے ہوئے تھا، پہلو سے جدا کیے ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا، تو مجخن کا یہ معنی ہو گیا۔ باقی نبی علیہ السلام کی جو ابتین تھے ان میں سفیدی تھی یا نہیں تھی، تو کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ آپ کے بال تھے ہی نہیں بغلوں کے، سفید تھی، لیکن احتمال لیا گیا ہے، اس سے کوئی یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض روایات میں عفرہ کا لفظ آیا ہے کہ آپ کی جو بغلوں کے جو عفرہ تھے، صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا، فنظرت الی عفرۃ ابطیہ، عفرہ کہتے ہیں کہ جس میں کچھ دھندلا پن بھی ہو، سیاہی بھی ہو، تو اس لیے پھر یہ کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ آپ کے بال تو تھے لیکن بدبو نہیں وہاں پیدا ہوتی تھی، میل نہیں جمع ہوتا تھا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور چہرے کے جسم کی خود آپ کی سفیدی بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ تھی، تو اس لحاظ سے بال ہونا یہ سفیدی کے منافی نہیں ہے۔ جی چلیں جخن۔ وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا بعض بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا احمد بن جزء رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر آپ اپنے پہلوؤں کو آپ اپنے بازوؤں کو، عضد بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے ہیں، حتیٰ نأوی، یہاں تک کہ ہمیں آپ پہ رحم آتا، کیونکہ بازوؤں کو جب پہلوؤں سے دور رکھیں گے تو آدمی تھک جاتا ہے، تو رحم آتا کہ آپ اتنا تکلف کیوں کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پتہ چلا کہ یہ بیان جواز کے لیے ہے، ورنہ عام جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ حسب طاقت جو ہے وہ انسان اپنے عضدین کو اپنے پہلوؤں سے جدا کرے۔ یہاں ایک حدیث میں اشکال ہے، اور وہ یہ اشکال ہے کہ یہاں پہ آ رہا ہے کہ قد فرجا، اور جافا عضدیہ ام جنبیہ، بلکہ نہیں، اگلی حدیث پہ اشکال ہے، ولیزم فخذہ پر۔ جی چلیں۔ قال حدثنا ابن مالك بن شعيب بن ليس قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا ليس عن جواد عن ابن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يفترش يديه فراش الدم وليزم، کتے کی طرح نہ بچھا کے ہاتھ سجدہ کرے، ہاں رانوں کو ملائے۔ اب یہ اشکال والی بات ہے کہ رانوں کو ملائی یہاں پہ آ رہا ہے، اور ایک پیچھے ابو عمید ساعدی کی روایت گزری ہے جس کے اندر یہ تھا کہ آپ نے جدائی پیدا کی ہوئی تھی، سمجھ آ رہی؟ آپ کی جو تھی وہ رانے اپنے پیٹوں سے جدا تھی، اور ادھر یہ تھی کہ آپ نے اپنی دونوں رانے ملائی ہوئی تھی، ولیزم فخذیہ، تو فخذین کو ملائے، اور ادھر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فخذین کو الگ رکھے، جافا دور رکھے رانوں کو، اور یہاں پہ کیا ہے کہ رانوں کو ملائے، تو بظاہر ایک تعارض ہے۔ تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا ہے جیسے حضرت سہارنپوری رحمہ اللہ نے کہ دونوں ٹھیک ہیں، سمجھ آ رہی؟ جدا کرنا ہے پیٹ سے اور ملانا ہے آپس میں، رانوں کو آپس میں ملانا ہے اور رانوں کو پیٹ سے الگ رہنا، پیٹ جو ہے وہ رانوں پہ نہیں گرنا چاہیے آ کے، سمجھے؟ پیٹ الگ ہو رانے الگ ہو، تو یہاں پہ کیا ہے قد ولیزم فخذیہ، یعنی آپس میں ملائے رانوں کو، اور دور کرے کا مطلب پیٹ سے دور کرے، کیونکہ ادھر ہی آگے وضاحت آ رہی ہے کہ پیٹ کو اپنی رانوں کے اوپر آنے نہ دے۔ اور بعض نے کہا کہ یزم فخذیہ جو ہے یہ اولویت پر محمول ہے، رانوں کو ملانا، اور رانوں کو جدا رکھنا یہ بیان جواز پر محمول ہے، بعض نے یہ بھی توجہ کی ہے۔ بہرحال واضح طور پہ تو فقہاء کے اس کے اندر کوئی اقوال نہیں ہے کہ رانوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، تو علماء نے یہی لکھا ہے
کہ دونوں قسم کی جب روایات آ گئی ہیں تو مطلب اپنے حال پہ چھوڑنا چاہیے، نہ رانوں کو قصداً بندہ ملائے اور نہ یہ کہ بہت زیادہ دور کرے، بس جس حالت میں رانے ہیں اس طرح رہنے دے۔ چلے جلدی جا کے 8 ادھر ہی ہوگے جی، چلے جی۔ اچھا جی، باب رخصت فی ذالک، اس سجدے کے اندر جو رخصت آئی ہے اس کا ذکر ہے۔ پیچھے بتایا تھا کہ ہاتھوں کی جو کشادگی ہے عضدین کی، سمجھ آ رہی، پہلوؤں سے، تو وہ بقدر طاقت ہے، تو اس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آدمی تھک جائے یا بیمار ہے، معذور ہے، تو پھر اگر وہ اپنے کونیوں کو اپنے رانوں کے ساتھ ملا لیتا ہے، سمجھ آ رہی، تو اس میں بھی اجازت ہے۔ لیس ان ابن العجلان، لیس نقل کریں ابن عجلان سے، اور وہ آگے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے شکایت کی کہ ان پہ سجدہ باری ہے جب وہ انفراجو ہاتھ کھولتے ہیں، دور رکھتے ہیں پہلوؤں سے، تو آپ نے فرمایا گھٹنوں کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، یعنی اپنے جو گھٹنے ہیں ان کے ساتھ اپنے کونیوں کے کنارے ملا لو، یعنی تاکہ آپ کو مشکل نہ پیش آئے۔ باقی یہ جو روایت ہے گو کہ اس میں لیس کی مخالفت کی ہے، یعنی یہ روایت شاذ بتائی گئی ہے، باقی عام روایات کی کیا ہے، خلاف ہے یہ روایت، چونکہ عام روایات میں ملانے کا ذکر، استعانہ کا ذکر نہیں ہے، سمجھ آ رہی، اور باقی اس کی مطابق بھی ذکر کی ہے حضرت سہارنپوری نے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ جی چلے، تخسر اور اقعاء، سمجھ آ رہی، اس کو یہاں پہ مصنف بیان کر رہے ہیں۔ تخسر کسے کہتے ہیں؟ تخسر کہتے ہیں کوکھ پر ہاتھ رکھنا، سمجھ آ رہی، تو حالت قیام میں اگر کوکھ پہ ہاتھ رکھے گا یا قومہ میں ہاتھ رکھے گا، سمجھ آ رہی، تو یہ مشابہت ہو جائے گی جہنمیوں سے یا شیطان سے جب وہ نکالا گیا تھا جنت سے، سمجھ آ رہی، تو یا یہود سے، تو اس اعتبار سے تخسر سے منع کیا گیا ہے۔ تخسر خاصرہ سے، خاصرہ کوکھ کہتے ہیں، سمجھ آ رہی، اور اقعاء کا جو یہاں پہ لفظ ہے تو یہ تو پیچھے بھی اقعاء گزر چکا ہے، باب الاقعاء بین السجدتین، تو یہ دوبارہ آ گیا ہے۔ تو اصل میں یہ قیاساً ثابت کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہ جب تخسر مکروہ ہے تو اقعاء کی جو ایک صورت ہے وہ بھی مکروہ ہوگی۔ اقعاء آپ کو یاد ہو کہ اس کی 2 صورتیں بیان کی تھی، سمجھ آ رہی، ایک کیا تھا ایڑیوں پہ بیٹھنا، اور دوسرا کا اقعاء القلب تھا، الیتین کے اوپر بیٹھ کے گھٹنے کھڑے کر دینا اور ہاتھ نیچے زمین پہ رکھ دینا، سمجھ آ رہی۔ تو اقعاء بین السجدتین کے بارے میں مختلف اقوال پیچھے بھی بتائے تھے، سمجھ آ رہی، امام ترمذی نے جواز کا قول بھی قائم کیا ہے، رخصت کا بھی ذکر کیا ہے، تو بارہ جو اقعاء ممنوع ہے وہ قیاساً اس سے ثابت ہو جائے گا تخسر سے، کیونکہ تخسر میں بھی مشابہت ہے شیطان سے، سمجھ آ رہی، یا اہل نار سے، اور اقعاء میں بھی مشابہت ہے کتے سے، تو اس لحاظ سے وہ بھی کیا ہو جائے گا، مکروہ ہو جائے گا۔ جی چلیں، میں نے حضرت ابن عمر کے پہلو میں نماز پڑھی تو میں نے اپنے ہاتھ اپنی کوکھ پر رکھ دیے، جب انہوں نے نماز پڑھی تو کہا نا حاذ الصلب، یہ تو سولی ہے، یعنی سولی کی مشابہت ہے نماز میں، نبی علیہ السلام تو اسے روکتے تھے۔ تو عیسائیوں کی جو سولی آپ کو پتہ ہے اس کے 2 سائڈ یعنی اس طرح ہاتھ نکلے ہوتے ہیں، جس طرح بندے کو سولی دی جاتی ہے نا، اس طرح کی ان کی صلب کا نشان، سولی کا نشان ایسے ہی ہے۔ تو اس میں پورے ہاتھ تو اس طرح نہیں نکلے گئے مصلوب آدمی کی طرح، لیکن کچھ آدھے ہاتھ تو نکلے ہوئے ہیں نا مصلوب آدمی کی طرح، چونکہ مصلوب کے بھی دونوں اطراف میں نکال لیتے ہیں، تو اس لحاظ سے کہا کہ حاذ الصلب، یعنی حاذا حالت مسلوبن، یہ مسلوب کی حالت کی طرح، حاذا کا حالت المسلوب، سمجھ آ رہی،
ناپسندیدہ حالت ہے، اس لیے اس کو نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ یا سلب سے مراد خود وہ عیسائیوں کا جو سولی کا نشان ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہ سولی کے نشان کی طرح ہو گئی ہے حالت، تو لہٰذا یہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ جی چلیں۔ تو سلب سے مراد عیسائیوں کی جو سلب ہے یعنی وہ مراد لے لی جائے، یا صلیب بمعنی مصلوب لے لیا جائے، تب بھی سلب بمعنی مصلوب۔ جی قال حدثنا عمار بن سلمة عن ثابت عن ابي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أسير الرحمن بالبخاري۔ رونا نماز میں شوافی کے یہاں تو اس سے مفسد، یہ نماز فاسد ہو جائے گی، چاہے آمدن ہو یا خطاً ہو، جو بھی صورت ہو۔ جمہور کے یہاں یہ ہے کہ رونا جو ہے یہ مفسد صلاۃ نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ شوافی کے یہاں مفسد صلاۃ تب بنے گا دونوں صورتوں میں جب کہ اس سے دو حرف پیدا ہو جائیں، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایسا رویا کہ اس سے کوئی حرف کی کیفیت پیدا ہوگی تو یہ مفسد صلاۃ ہے۔ جمہور کے یہاں رونا فی نفسی مفسد صلاۃ نہیں ہے، کیونکہ آپ روتے تھے، آمدن بھی روتے تھے، سمجھ آ رہی؟ پناہ مانگتے تھے اور یہ کرتے تھے۔ یہاں پہ بھی الفاظ آ رہے ہیں، عزیزن کا عزیز الرحا، چکی کی طرح آواز تھی جب چکی پستی ہے تو، اور یا دوسری جگہ پہ ہانڈی کے ابلنے کی طرح آواز تھی، دوسری روایت میں وہ ہے۔ ترجمہ دیکھے، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نماز پڑھ رہی تھی سالمی کہ آپ کے سینے میں عزیزن ایک آواز تھی، سمجھ آ رہی؟ کا عزیز روحا، جس طرح چکی کی آواز ہوتی ہے، اور یہ رونے کی وجہ سے تھا، سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال الفاظ نہیں نکلنے چاہیے، یعنی روزے اگر الفاظ بن جاتے ہیں رونے سے تو پھر تو ہمارے یہاں بھی مفسد صلاۃ جس طرح ہدایہ وغیرہ میں گزر گیا ہے۔ جی چلیں۔ وسوسہ اور حدیث سے نفس جو بغیر اختیار دل میں آ جاتی ہیں چیزیں، تو اس کو یہاں پہ مکروہ بتایا گیا ہے۔ جی چلیں۔ قال حدثنا احمد بن محمد بن عنبر قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا الشامي عن ابن مسعود عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد بن رضي الله عنه صلی اللہ علیہ وسلم من ترزق فاصنع ثم صلى ركعتين لا يسجد غفر له ما تقدم۔ بھولے نہیں، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا زيد بن بابي قال حدثنا معاويه بن صالح بن ربيعه بن يزيد عن ابي الهلالي عن زبير بن المزني عن بكر بن عامر بن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن احد يتوسل ويصلي او يصلي ركعتين بقلبه ووجهه عليهما الا وجبت له دل اور چہرے سے ان پہ متوجہ ہو۔ یہ اب یہ اقبال اختیاری ہے غیر اختیاری ہے، یا وساوس کا رکنا، یہ کون سے وساوس مراد ہے؟ اختیاری غیر اختیاری؟ کسی نے کہا غیر اختیاری بھی نہ ہے تب اشارت ہے، کسی نے کہا نہیں غیر اختیاری تو آئی جاتے ہیں، مراد اختیاری وساوس نہ لائے۔ پیچھے لا صوفیہما جس کے اندر بھولے نہیں، سمجھ آ رہی؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھولنے کا سبب کیا ہوتا ہے؟ وسوسہ اور حدیث نفسی ہوتا ہے نا، تو ذکر مسبب کا مراد سبب ہے، یعنی اس کو کسی قسم کا کوئی وسوسہ نہ آئے۔ جی ٹھیک ہوگی۔ امام کو لقمہ دینا نماز میں، سمجھ آ رہی؟ تو یہ جائز ہے، سمجھ آ رہی؟ امام کو لقمہ دینا یہ جائز ہے۔ کچھ کہتے ہیں واجب ہے مطلقاً، اور کچھ کہتے ہیں مطلقاً حرام ہے۔ ائمہ اربعہ کا مذہب یہ ہے کہ لقمہ دینا ضرورتاً جائز ہے، لیکن اس میں بھی یہ تفصیل ہے ضرورتاً سے کہ ایک تو امام اس بھولنے والی جگہ سے دوسری جگہ شروع نہ کر لے تب دینا ہے، اگر وہ کوئی اور آیت پہ چلا گیا رکوع پہ پھر نہ دے لقمہ، سمجھ آ رہی؟ اور پھر یہ ہے کہ مقدار جو قرات ہے فرض کی وہ ادا نہیں کر چکا تو پھر لقمہ دینا، اگر وہ کر چکا تو پھر بھی لقمہ نہیں دینا۔ تو مقدار فرض ادا قرات کر چکا ہے تو اب لقمہ نہ دے، اگر وہ کسی اور رکوع یا آیت کے اوپر چلا گیا پھر بھی لقمہ نہ دے، کیونکہ اگر چلا گیا تو اب ضرورت نہیں رہی، اب دے گا تو یہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی، اور امام لے گا تو اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی، سمجھ آ رہی؟
تو مصلی اپنے امام کو لقمہ دے سکتا ہے، کسی اور امام کو یا نمازی کو لقمہ نہیں دے سکتا۔ اگر کسی اور امام یا نمازی کو اس نے لقمہ دیا، سمجھ آ رہی، تو اس کی نماز تو گئی حنفیہ شافعیہ کے یہاں۔ حنابلہ کہتے ہیں نہیں، مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی۔ غیر مصلی اگر یعنی غیر مقتدی اگر کسی امام کو لقمہ دیتا ہے، خود نہیں، تو ہمارے ہاں پھر بھی امام کی بھی نماز گئی، مقتدیوں کی بھی گئی، کیونکہ یہ تعلیم تعلم پایا گیا ہے، لیکن من غیر جانب المقتدی پایا گیا ہے۔ کیا تو مقتدی کا لقمہ بھی مفسد صلاۃ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلیم پائی گئی دوران نماز، یہ تو جائز نہیں، لیکن چونکہ اس کا ثبوت ہے اس لیے اس کے تو ہم قائل ہیں، تو جو غیر مقتدی ہے اس کا ثبوت نہیں، لہذا اس کے قائل نہیں۔ ہوگی بات۔ باب الفتح علی الامامی، یعنی فتح القراءۃ علی الامام فی الصلاۃ۔ جی چلیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن الرحمن بن شيبة قال اخبرنا مروان بن معاويه بن يحيى الكاهلي عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربما قال شيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم جی تلاوت کر رہے تھے، جی پڑھا نہیں تھا کچھ حصہ۔ جی قال له رجل يا رسول الله قرأ آية كذا وكذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أنكرت جی، تو نے مجھے یاد کیوں نہیں کروایا؟ مطلب تو مجھے کیا کر دیتا، بتا دیتا۔ جی چلیں۔ قال سليمان في حديثه قال كنت أراها مصيبة وقال سليمان قال حدثنا جی قال سلیمان فی حدیثی ہی، سلیمان نے اپنی حدیث میں کہا کہ مصور کہتے تھے کہ میں اس کو منسوخ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ بلا ضرورت لقمہ ہے نا، تو لقمہ دینا ہے بس ضرورت۔ آپ کہہ رہے ہیں نا مجھے یاد کرا دیتا، تو ضرورت تو تھی نہیں، کیونکہ آپ دوسری جگہ پہ تو چلے گئے تھے، تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کنت اراها نسخت، یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ جی چلے۔ قال حدثنا يزيد بن محمد المشري قال حدثنا هشام بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرنا عبد الله بن العلاء سبرنا عن سالم بن عبد الله بن بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي وصليت معنا قال انا امامنا۔ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور اس میں قرات بھی کی، آپ پہ یہ چیز غلط ہو گئی۔ آپ جب فارغ ہوئے تو آپ نے زبیر سے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا جی ہیں۔ آپ نے کہا فما منعک، کس چیز نے آپ کو روکا کہ آپ مجھے لقمہ نہ دیں؟ دینا تھا مجھے لقمہ۔ تو جمہور کے یہ جواز پر معمول ہے کہ اگر اس وقت جب امام پھنسا ہوا ہے تو اس وقت دینا جائز ہے، یہ نہیں کہ جب میں آگے چلا گیا تھا تو پھر مجھے بتاتا، کیونکہ وہ تو موقع کی بات تھی، وہ تو بلا ضرورت لقمہ ہے، حالانکہ بس ضرورت لقمہ جائز ہے۔ جی پچھلے حدیث میں بھی یہ تعویل ہو سکتی ہے، نہ بھی منسوخ مانے تو کیا کہتے اس کو، غلط ہوگی بات۔ قال سلیمان فی حدیث ہی، پیچھے ایک بات غلط کر رہے ہوں۔ سلیمان نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ اس صحابی نے کہا کنت اراها نسخت، کہ میرا یہ گمان تھا کہ یہ جو آپ نے آیت چھوڑی ہے یہ منسوخ ہو چکی ہے، سمجھ آ رہی، اس لیے میں نے یہ لقمہ نہیں دیا۔ تو بہرحال اس حدیث میں بھی یہی تعویل ہے کہ آپ کا مقصود ترغیب تھا کہ جب میں بھولا تھا تو اس موقع پہ آپ مجھے بتا دیتے، تو مطلب فی نفسی بتانا ثابت ہو گیا۔ لیکن چونکہ بعض احادیث میں ممانت بھی آئی ہے تو تطبیق یہ دی گئی ہے کہ موقع پہ بتائے۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ باب النهي عن التلقين ٹھیک ہوگی۔ قال حدثنا ابو وهاب بن تجد قال حدثنا محمد بن يوسف بن ابي مهدي سمعت بن اسحاق عن اسحاق عن حارث عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفعل الامام في الصلاه قال ابو داود ابن اسحاق لم يسمع من الحارث الا 4 احاديث ليس هذا نہیں ان تلقین، چونکہ تلقین فی نفسی جائز ہے اس لیے اس باب کو مقدم کیا اور اس کو مؤخر کیا۔ اور اس میں یہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی امام پہ نماز میں لقمہ نہ دو، مطلب بلا ضرورت، تو تعارض ختم ہو جائے گا۔ باقی فی نفسی یہ روایت پہ بھی اشکال ہے، کیونکہ ابو اسحاق کا سماع حارث سے نہیں، اور حارث جو ہے وہ شیعہ غالی شیعہ ہے، سمجھ آ رہی، اور وہ اس کے اندر آیا ہوا ہے تو ضعیف راوی ہے، تو دو اس میں خرابیاں سند کے لحاظ سے بھی ہیں، تو اس لیے فی نفسی لقمہ دینا کیا ہے، جائز ہے۔ جی باب الالتفات نماز میں التفات اختیار کرنا۔ التفات کی 3 صورتیں بیان کی ہیں محدثین نے۔ ایک التفات ہے نظر سے، ایک ہے چہرے سے، اور ایک ہے سینے سے۔
اگر التفات سینے سے ہے تو پھر مفسد صلاۃ ہے، اگر چہرے سے ہے تو پھر مکروہ ہے، اور اگر آنکھوں سے ہے تو پھر جائز ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اور اگر بلا وجہ ہے تو پھر کراہت تنزیہی ہے، بالوجہ ہو تو پھر جائز ہے، اور اگر بلا وجہ ہو تو پھر کراہت تنزیہی ہے۔ چہرے کا جو انصراف ہے، چونکہ اس میں قبلے کی طرف تو منہ ہے ہی ہے نا، سینہ ہے ہی ہے، تو اس صورت میں بھی کراہت ہے، اس صورت میں حنفیہ شافعیہ کی یہی مذہب ہے۔ اور اگر سینہ پھر گیا اب تو قبلہ سے پھر گیا، اب اس سے نماز کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ التفات فی الصلاۃ ہے۔ جی چلے جی۔ وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابو بكر قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت ابا الاحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال قال ابو ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل يقيم على العبد وهو في صلاته ما لم يزل فاذا التفت انصرف عنه۔ ہمیشہ اللہ رب العزت بندے پہ متوجہ ہوتا ہے جب کہ نماز میں ہو، جب تک التفات نہ کرے۔ جب وہ التفات کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اللہ کی طرف توجہ ہوگی تو اللہ بندے کی طرف توجہ کرتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور یہ واقعتاً ایسی بات ہے، آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ جمعرات کو وہ کام میں نے چھوڑا ہوا تھا، نہیں کر رہا تھا جمعرات کو، یعنی میرے تھوڑا کافی دنوں سوچ رہا تھا کرنا چاہیے لیکن نہیں کر رہا تھا، سمجھ آ رہی؟ جمعرات کو میرا دل ہوا کہ میں کروں، تو اتفاق سے میں نے دعا کی تو وہ جمعہ والے دن ہو گیا۔ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ تو یعنی یہ ایک ایسی مقبولیت مجھے نظر آئی کہ جو میں سامنے دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ایک ایسا عمل کہ جو میں 2 مہینے سے نہیں کر رہا، مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا، یعنی بڑی غفلت، تو وہ اتفاقاً ہو گیا، تو وہ بڑی خوشی سی محسوس ہوئی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، اور وہ بھی اچانک دے دی۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے کہ انسان جب اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بناتے ہیں۔ جی چلیں جی۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص عن الاشعث يعني من سليم عن ابيه عن مسلم بن عائشه رضي الله عنها قال سالت رسول صلی اللہ علیہ الله وسلم، صلى الله عليه وسلم فقال الرجل في الصلاه فقال هو اختلاس يختلس بالشيطان في الصلاه۔ التفات رجل فی الصلاۃ سے تو آپ نے کہا یہ اچکنا ہے، جو شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے، تو بظاہر یہ خشوع کی کمی کی طرف اشارہ ہے، سمجھ آ رہی؟ تو چونکہ التفات فی الصلاۃ لازم ہے کس کو؟ عدم خشوع کو، تو اس لحاظ سے اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے۔ جی۔ باب السجود على سجود علی الانف جو ہے پیچھے حدیث گزر چکی ہے باب، تو یہ دوبارہ تکرار ہی ہے، آگے آ رہا ہے، ابو علی لولوئی جو ہے راوی حدیث اس کو بتا رہا ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بن كثير عن ابي سلمة عن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال ابو علي هذا الحديث يقرأ ابو داود حرزت الرابع۔ چوتھی دفعہ جب امام ابو داؤد نے یہ کتاب پڑھائی تو انہوں نے یہ پھر